درود شریف کا اہتمام بھی اصلاح کے لیے بہت معین ہے. یہ آخری بات عرض کروں. درود شریف کا اہتمام یہ اپنی ظاہری باطنی اسلام میں بہت معین ہے، لیکن اس میں ایک نیت کرنی ہے. وہ نیت یہ کرنی ہے کہ اے اللہ، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نمائندہ پیغمبر اور رسول ہیں، اور وہ اپنی قبر میں حیات ہیں. میں ان پر درود شریف کا اہتمام کر رہا ہوں، آپ اس کی برکت سے ان کی توجہات مجھے عطا فرما دیجئے، اور براہ راست روزہ اطہر سے میری اصلاح ہو. یہ نیت کریں. تو درود شریف کا اہتمام اس نظر سے اور اس نیت سے کرنے سے بھی یہ درود شریف انسان کی اصلاح کے لیے بہت مددگار اور بہت معاون ثابت ہوتا ہے. آپ اس کی کثرت کر کے دیکھ لیجئے. تجربے سے یہ بات ثابت ہے. اگر کس شخص کا نیک اعمال میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں، تلاوت میں، قرآن کریم اٹھایا اور طبیعت مرجھا گئی، نماز پڑھنے مسجد میں پہنچے تو اب بس طبیعت میں ایک عجیب بے چینی ہے کہ جلدی سے باہر نکل جاؤں. کسی مجلس میں بیٹھ کے اب پریشانی ہو رہی ہے کہ یہاں سے اٹھ جاؤں، بس طبیعت لگ نہیں رہی. یہ ساری علامات ہیں امراض کی کہ اندر جو ہے نا، اندر وہ سارا خراب ہوا پڑا. جب یہ درست ہوتا ہے، کھانے میں دسترخوان لگ گیا، اب جناب مرغ پلاؤ پڑا ہوا ہے اور جناب کڑھائی پڑی ہوئی ہے، لیکن طبیعت نہیں چل رہی. ظاہر ہے کہ بھئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چیزیں سب ٹھیک ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہ مجالس لگی ہوئی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا موقع موجود ہے اور سارے نیکی کے مواقع موجود ہیں، لیکن طبیعت چل نہیں رہی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ روحانی طور پر اندر یہ شخص بیمار ہے. تو اب اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ظاہر ہے اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے. طبیعت کا انس کدھر ہے کدھر نہیں ہے، میلان کدھر ہے طبیعت کا، اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو کام ہم کر سکتے ہیں اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موت